پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا کونا ہے، کون سی قوم ہے، کون سا علاقہ ہے جہاں نبی پاک کا میلاد نہیں منایا جا رہا؟ ہر طرف خوشی کا سما ہے، اور اللہ کریم ان سب کو زندگی کی ساری خوشیاں عطا فرمائے جو نبی پاک کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میرے آقا فرماتے من صلی علی فی یوم الف مرۃ، آقا فرماتے جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو چاہتے یہی ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں داخلہ ملے، مگر روزانہ جو 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کو یہ حدیث میں بشارت دی گئی کہ مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اب 1000 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ 40 منٹس میں 1000 بار درود پاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ واک کرتے ہیں یا ڈرائیو کرتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنا واکنگ ٹائم، اپنا ٹریولنگ ٹائم درود ٹائم بنا دیں، 40 منٹس اسپیئر کر لیں، تو آپ کے اتنی ساری تعداد میں درود پاک ہو جائیں گے۔ اور آپ بلیو کریں، جب بندہ درود پاک کثرت سے پڑھنے لگتا ہے نا، اس کی ٹینشن ریلیز ہونے لگتی ہے، اس کی مشکلیں آسان ہونے لگتی ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ربیع الاول کے مہینے میں میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا امیزنگ وصف میں نے بیان کرنا ہے۔ ویسے تو میرے آقا ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ہر وصف ہی نرالا ہے، ہر ایسپیکٹ آف لائف ہی اعلیٰ ہے۔ ایسا رب نے پہلے بھی کوئی حسین اور باکمال نہیں بنایا، اور اس کے بعد بھی کسی کو نہیں بنایا ہے۔ کیا خوبصورت بات وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ تو اللہ نے ایسا باکمال بنایا، اور آج اسی کمال میں سے کسی ایک زندگی کے زاویے کو میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری لائف میں بڑا، اس کا یوں سمجھے کہ اہم حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، آپ کی بیٹی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مسلمان پہلے مکے سے مدینے چلے گئے تھے، مگر آپ غزوہ بدر کے بعد مدینے روانہ ہوئیں۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت سیدنا زینب کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ اس وقت پریگننٹ تھی، آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔
ایک والد کے لیے یہ کتنی صدمے کی بات ہوگی. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام جعرانہ سے واپسی پر ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے. اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے حبار بن اسود داخل ہوا. ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا اور بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور حبار بن اسود آیا ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے. ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. حبار نے اب کھڑے ہو کر کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا رسول اللہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا. میں نے چاہا کہ عجمیوں یعنی غیر عربیوں کے ملکوں میں جا کر یعنی مائگریٹ کر گیا, دور چلا گیا کہ وہاں رہوں. پھر مجھے آپ کی نرم دلی, صلہ رحمی, جہالت والوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں مجھے پتہ چلا اور یاد آ گیا حضور ہم آپ سے پہلے شرک میں مبتلا تھے, پھر اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی, ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی, لہٰذا آپ میری جہالت سے درگزر فرمائیے اور میں نے جو کام کیا, جو بڑا گناہ کیا ہے, میں اعتراف کرتا ہوں, مجھے معاف فرما دیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پیچھے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میرا موضوع یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں یہ معافی جو تھی نا, جو درگزر تھا, رحم دلی تھی, جہالت کے برتاؤ کے مقابلے میں بھی حلم اور بردباری کا جو ریاکشن تھا, یہ اس قدر کمال کا ہے. اور یہ اتنے واقعات ہیں کہ اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم اپنے بارے میں غور کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے. ارے میں بتاؤں گا میں کون ہوں, مجھے کیسے گالی دے دی, مجھے کیسے برا بھلا کہہ دیا, نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں بدلہ لے کر رہوں گا. ایک طرف ہم اپنے آپ کو نبی پاک کا امتی کہیں اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ خون کے پیاسوں کو بھی معاف فرمائے. ہم ایک نعت بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. نعت تو پڑھتے ہیں مگر کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے سیرت مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کی تو سیرت بھری ہوئی ہے معافی اور درگزر سے. اللہ اکبر. ایک یہودی عالم جب وہ ایمان نہیں لائے تھے, ان کا نام تھا زید بن سعنہ. نبی پاک سے کوئی بزنس ڈیل ہوئی, کھجوریں انہوں نے خریدی نبی پاک سے. کوئی ٹائم طے ہوا کہ اتنے دنوں میں نبی پاک کو کھجوریں اسے دے دیں گے. ابھی وہ ٹائم پورا ہونے میں 2-3 دن باقی تھے. وہ زید بن سعنہ مسجد نبوی شریف میں پہنچا, صحابہ بھی موجود, نبی پاک بھی موجود. پیارے آقا کا دامن تھام لیا اور معاذ اللہ بڑی تیز آواز میں, کرخت لہجے میں, لڑنے والے انداز میں کہتا ہے, اے محمد تم سارے عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے, تم حق دینے میں دیر کرتے ہو, ٹال بٹول سے کام لیتے ہو. اللہ اکبر. پیارے آقا سے یہ برتاؤ, وہ بھی انہی کی مسجد میں, صحابہ کی موجودگی میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. آپ کا جلال تو ویسے ہی بڑا مشہور تھا. آپ نے کہا, دشمن خدا کس طرح میرے آقا سے بات کر رہا ہے, اگر نبی پاک کا احترام ملحوظ نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا. تھوڑی دیر کے لیے سینیریو سمجھیں کہ آپ اور میں کہیں جا رہے ہوں, ہمارے باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہوں, ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوں اور کوئی بدتمیزی کرے, اب تو موقع ہے اس سے بدلہ لینے کا. مگر نبی پاک کا انداز دیکھیں. آپ فرماتے ہیں, اے عمر تم کیسے بات کر رہے ہو اس سے, تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ حضور آپ اس کا حق ادا کر دیں, اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے بات کرو. پیارے آقا حضرت عمر کو اس طرح فرما رہے ہیں. پھر فرمایا, اے عمر جاؤ اس کا حق دے دو, اس کی جو کھجوریں نکلتی ہیں نا یہ پوری دے دو, بلکہ ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دو. حضرت عمر کہتے, حضور حق دینا تو سمجھ آتا ہے کہ زیادہ کیوں دینی ہے. فرمایا, جا کر اس کو یہ کہنا کہ میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا, تمہارے سامنے آواز بلند ہو گئی تھی, تمہارا دل دہل گیا ہوگا, یہ دل جوئی کے لیے میرے آقا نے مزید کچھ کھجوریں بھجوائی ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات بڑی پیاری سمجھنے والی ہے. نبی پاک یہ سلو تو خود بھی فرما سکتے تھے, آپ خود ہی زید بن سعنہ کو کھجوریں دے دیتے, مگر چونکہ حضرت عمر کے ساتھ یہ انٹریکشن ہوا تھا, حضرت عمر کی بھی تربیت ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو بھیجا, زید بن سعنہ کے پاس آپ گئے, آپ نے کہا یہ تمہاری کھجوریں ہیں,
اور یہ تھوڑی زیادہ بھی ہیں. کہتے ہیں عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہ میرے آقا نے فرمایا ہے میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا، میری آواز بلند ہو گئی تھی، تمہارا دل جوئی کے لیے نبی پاک نے اور کھجوریں بھجوائی ہیں. اب زید بن ثانہ نے پتہ کیا کہا، اے عمر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون؟ کہ کون ہوں؟ کہ میں زید بن ثانہ ہوں. کہ تم وہی ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ ہاں میں وہی ہوں. تو کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نبیوں سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اس طریقے سے تم نے بات کی. اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اصل میں آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی 2 نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، اور مجھے وہ نشانیاں آج چیک کرنی تھی. کہ وہ نشانی یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ کوئی غصے سے پیش آئے وہ نرمی سے رپلائی دیتے ہیں، اور جتنی جہالت بڑھتی جاتی ہے اتنا ان کا حلم اور بردباری بڑھتی جاتی ہے. اے عمر میں نے پہچان لیا ہے یہی اللہ کے نبی ہیں، یہی آخری نبی ہیں. میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو عمر میرے پاس بڑا مال ہے، میں اپنی آدھی دولت اسلام کے نام پر وقف کرتا ہوں. اب اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر یہاں بدلہ لے لیا جاتا، یہاں ٹٹ فور ٹیٹ کر دیا جاتا تو زید بن ثانہ ایمان کیسے لاتے؟ صحابی بن گئے وہ. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے میرے پیارے اسلامی.